ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی ہی حلوہ ہے، دیکھنے میں خضرہ ہے اور چکھنے میں بڑی ہی مزیدار لگتی ہے، حلوۃ المذاق خضرۃ المنظر، بڑی انسان کو بھاتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، فَنَاظِرٌ اور دیکھ رہا ہے، كَيْفَ تَحْمَلُونَ تم اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھت نہ ہو جانا، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتْ فِي النِّسَاء، عورتوں کا فتنہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں آیا، سبب یہ تھا ان کے اندر دو بڑی مصیبتیں آئیں، ایک جسم فروش تھے اور ایک اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے پابند نہیں بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی جس کو آج مسلمان بھی اختیار کرتے وقت ڈرتا نہیں، ایک عورت جس کا قد تو چھوٹا تھا لیکن وہ دو لمبے قد والی عورتوں کے درمیان چلا کرتی، فاتخذت رجلین من خشب، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، اس نے ان دو عورتوں کے برابر ہونے کے لیے فاتخذت رجلین من خشب، لکڑی کی جوتی بنوائی، اس کے برابر ہونے کے لیے ایڑیاں بنائیں، وخاتما من ذہب، اور ایک سونے کی انگوٹھی لی، مغلفا بطین، اس نے مٹی کو لیپ کیا، ثم حشته مسکا، اور اس کے اندر کستوری ڈالی، وهو اطیب الطیب، فمرت بین امرأتین فلم يعرفوها، ایک وقت تھا ان دو عورتوں کی تو شان تھی ان لوگوں کے ہاں جو اللہ کے نافرمان تھے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جب اس نے وہ لمبی ایڑی والی جوتی لے کر ان کے برابر اپنا قد کر لیا، فقالت بیدها هكذا، جب بازاروں سے گزرتی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی تاکہ خوشبو پہنچے ان لوگوں کو، اور اس کا قد بھی اونچا ہو چکا تھا، فسموها فتنہ، بنی اسرائیل نے اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا۔ آج کی مسلمان عورت بھی اختلاط سے بچتی نہیں بلکہ لمبی ایڑی پہننے میں ہار محسوس نہیں کرتی، موضع سمجھتی ہے، ڈیزائن سمجھتی ہے، اور خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلنا عیب نہیں سمجھتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، فمرت علی قوم، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، لیجدوا ریحها فہی زانیہ، اور اگر قوم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔